ریحام خان صاحبہ کی طرف جاتا ہوں. ریحام خان صاحبہ وہ بتا رہے تھے ہمیں سلیم بخاری صاحب کہ ان کے تمام لیڈر یہ کہتے تھے کہ وہ خاتون خانہ ہیں, ان کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نہایت غلط ہے. صرف ان کے پولیٹیکل لیڈرز نہیں کہتے تھے, خود عمران خان کا اسٹیٹمنٹ ہے. میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ پر ایک سنگین الزام تھا, میں اس الزام کے بارے میں آنا چاہتا ہوں کہ ریحام خان صاحبہ کی جو شادی ہوئی ہے عمران خان سے, وہ دراصل ریحام خان صاحبہ اس لیے شادی ہوئی ہے کہ وہ پی ٹی آئی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں, پوری سیاست پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں, اور جو تحفے ہیں طوائف ہے وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں. تو آپ کہاں ہیں اور اب کیا ہو رہا ہے, اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے آپ؟ شکریہ ڈاکٹر دانش صاحب. میں کیا کہہ سکتی ہوں, دیکھیں عجیب بات ہے, لیکن جو انسان حق پہ ہوتا ہے وہ قدرت کا نظام ایسا ہے کہ وہ خود ہی سے چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں. تو پتہ نہیں آپ پی ٹی آئی والوں سے, میں نے تو سب کو معاف کر دیا, یہ پرانی باتیں ہوئیں, دفنا دی گئی یہ باتیں, لیکن ہاں پی ٹی آئی پہ تو میں حاوی ہونے والی تھی, یہ الزام تھا پی ٹی آئی کا. پھر اس قسم کے بھی الزامات 2015 میں 2016 میں ہم نے متبادر سنے. لیکن اگر آج آپ دیکھیں تو پتہ نہیں, میری تو کوئی آڈیو ایسی نہیں آئی نہ ہے کہ جس میں نے کوئی مطالبے کیے ہوتے, نہ ہم نے کوئی ہیرو کے مطالبے کیے, نہ کسی کو کوئی فوٹو لینے یا چھپانے کے مطالبے کیے. تو بیسکلی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آج میں کیا بولوں کہ کسی پی ٹی آئی کی بات یہ نا کہ الزام لگا دیتے ہیں اور پھر ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں, لیکن آج کوئی نہیں یہ بول رہا کہ پی ٹی آئی پہ حاوی کون ہو رہا ہے یا کون ہونا چاہ رہا تھا. تو معافی مانگنا یا اپنی غلطی کو سدھارنا, یہ کہنا کہ جی ہم سے یہ غلط بات کی تھی کیونکہ اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے, ایسا تو ہم پی ٹی آئی سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو یہ سارے الزامات جو آج سب بھول چکے ہیں, جو مجھ پہ لگائے گئے, ہم نے تو سہ لیے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا. اور آج سلیم بخاری صاحب اور آپ سے مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے نہ کبھی پہلے دلچسپی لی پی ٹی آئی کے معاملات میں, نہ پارٹی کے معاملات میں, نہ آج پارٹی میں کیا ہو رہا ہے, کون کس کو بلا رہا ہے, کہاں سیشن بلایا جا رہا ہے, یہ ابھی آپ کی کہنے سے مجھے پتہ چلا ہے, میرے علم میں نہیں ہے. کوئی سوال نہیں کرے گا, اب یہ کوئی الزام بھی نہیں لگائے گا. لیکن ایک چیز مجھے اس سے خیال آتا ہے, وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک چیز ثابت ہو گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ چاہے میاں برادران ہو یا چودھری برادران ہو یا نیازی خاندان ہو, فالوورز کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بیسکلی یہ جو سیاسی اشرافیہ ہے یہ اپنے مفاد کے لیے کبھی بھی کوئی فیصلہ یا ڈیل یا سمجھوتا کر سکتی ہے. تو آج یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ جب جس کو سوٹ کرتا ہے تو کوئی امینڈمنٹ ہو تو وہ پاس ہو جاتی ہے, کوئی رہائی ہو تو وہ قبول ہو جاتی ہے, کہیں کسی کو گھریلو خاتون بتانا ہو تو گھریلو خاتون بتا دیتے ہیں, کہیں پارٹی کو لیڈ کرنا ہو تو پارٹی کو لیڈ کروا لیتے ہیں. تو بیسکلی میاں نواز شریف کے نام پہ یا چہرے پہ جنہوں نے ووٹ اٹھائے, لیکن خاندان کے کچھ اور ممبران ہیں جو کہ عہدیدار ہیں یا عہدوں پہ براجمان ہیں. اسی طرح نیازی خاندان کے کچھ اور چہرے ہیں جو کہ اب پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں یا سامنے فرنٹ پہ آ رہے ہیں, یا سیکنڈ ٹیئر جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ عہدوں پہ براجمان ہیں, پروٹوکولز ان کو مل رہے ہیں, ان کی پارلیمان میں بھی جگہ ہے. لیکن جس چہرے کے پیچھے جو پی ٹی آئی کا فالوور یا پی ایم ایل این کا فالوور خوار ہوا, گرفتاریاں دی, اس کا نام و نشان نہیں ملتا. اس پی ٹی آئی, اس پی ایم ایل این کے فالوور کو, حتیٰ کہ پی وی پی کے فالوور کو بھی آپ نہ پارلیمان میں دیکھتے ہیں, کسی ٹک ٹاکر کو اور ٹک ٹاکر کی فیملی کو دیکھیں گے, لیکن وہ شخص جو کہ 20-25 سال جوتے گھستا گیا, جو ابھی بھی شاید گرفتار ہے, 9 مئی کے واقعات میں بھی ایسے انجانے میں پکڑا گیا, سوشل میڈیا کا کوئی چھوٹا ہلکا پھلکا کوئی کام کر رہا تھا یا کر رہی تھی, اس کا آپ کو نام و نشان نہیں ملتا. لیکن جو اشرفیہ ہے وہ خود بھی مفاد پرست ہے, وہ خود بھی اپنے اور اپنے خاندان کا مفاد دیکھتی ہے, اور ان کا جو سیکنڈ ٹیئر لیڈر ہے وہ بھی اپنا مفاد دیکھتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.